بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جو نقدی موجود ہوتی ہے، سونا چاندی یا مال تجارت، اس پر تو زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن اگر کسی شخص نے قرض دیا ہوا ہے تو اس قرض کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، قرض جو اس نے دیا ہوا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ واپس ملنے کی امید نہیں، مقروض انکاری ہے اور وہ اس کے لمبے ہاتھ ہیں، اس سے لیا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسی صورت میں وہ توقف کرے، چونکہ ان پیسوں کا مالک تو قرض دینے والا ہے، جب اسے وہ قرض واپس مل جائے گا تب جتنے سال اس کے پاس رہا ہے اس نے زکوٰۃ اس کی نہیں ادا کی، لہٰذا اس کا حساب لگا کر جب وہ قرض اسے مل جائے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ دوسری صورت، عام روٹین میں بندہ قرض دیتا ہے، 5-6 لاکھ کسی کو دیا، پتہ ہے جب وہ مدت مقرر ہوگی پوری ہوگی تو واپس دے دے گا، یا کچھ دیر کے ساتھ واپس دے دے گا، ملنے کی امید اور چانس ہیں، تو وہ قرض اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے 2 طریقے ہیں۔ چاہے وہ دیگر جس طرح مال کی وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس قرض کی بھی زکوٰۃ نکالتا رہے، وہ مقررہ مدت کے گزرنے پر جب اسے واپس ملے گا تو اس کا وہ مال ہوگا جس کی زکوٰۃ ادا کی جا چکی ہے، لہٰذا اس کی علیحدہ دوبارہ زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا پھر اگر وہ فوراً نہیں نکالتا تو پھر دوسری صورت وہی ہے کہ جب وہ قرض ملے گا تو اس وقت اس قرض کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوا، قرض کی زکوٰۃ جو ہے قرض دینے والے کو پڑتی ہے، مقروض کو نہیں پڑتی۔ کیوں؟ زکوٰۃ کی شرائط میں سے چند شرطیں ہیں کہ وہ بندہ عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، پھر صاحب نصاب ہونے پر سال یا سال کا اکثر حصہ صاحب نصاب رہا ہو، پھر مال بڑھنے والا ہو، پھر اس صاحب نصاب دولت کا وہ خود مالک ہو، ایک ان شرائط میں سے ایک شرط ہے وہ مالک ہو۔ یہ جو قرض ہے اس کا مالک تو قرض دینے والا ہے، مقروض مالک نہیں بن جاتا، وہ چند مہینے چند سال استعمال کرنے کی اس کو اجازت ہے، اصل مال کا مالک وہ قرض دینے والا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اس پر پڑتی ہے جو مال کا مالک ہو، جو عاریتاً کسی کے پاس استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ مالک نہیں ہے اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بری و ذمہ ہو گیا کہ وہ جناب جتنے مرضی سال کسی کا مال ہڑپ کر کے رکھے، نہیں، جتنا وعدہ مقرر ہوا اس کے مطابق وہ پورا اترے اور اپنا قرض واپس کر کے نہ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کرے نہ خود آزمائش میں مبتلا ہو۔ یہ ایک زکوٰۃ کے قرض کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق مسئلہ پوچھا جائے کیا ہے تو اس کے لیے وضاحت کر دی۔ آج چونکہ دولت بندے کو جو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں بندے کا وسیلہ ضرور ہے، بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پاور وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے، اور یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، اور اللہ رب العزت ہی عطا فرمانے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔
تو عبرت کے لیے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر کئی مضامین ہیں، کچھ سابقہ امتوں کے واقعات ہیں اور کچھ بطور عبرت واقعات ہیں، کچھ بطور نصیحت۔ قرآن مجید میں ان کو درج کیوں کیا گیا، بیان کیا گیا، نازل کیوں کیا گیا؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ امت محمدیہ سابقہ امتوں کے وہ احوال و واقعات جو ان کے لیے بطور عبرت تھے، وہ ان سے آگاہی حاصل کر کے وہ اپنی آخرت کو سنواریں اور وہ اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا نہ ہوں، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں نہ کریں۔ مثلا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہوا، ان کی قوموں کا تذکرہ ہوا، پھر انہوں نے جو جھٹلایا اس کا بھی تذکرہ بار بار کیا گیا، پھر ان پر جو عذاب الہی اترے ان کا بھی ذکر کیا گیا، تاکہ امت محمدیہ تنبیہ حاصل کرے، وہ اپنے نبی کی نافرمانی نہ کرے کہ جیسے سابقہ نبیوں کی تکذیب کرنے والوں کو اللہ نے عذاب دیا، اگر اے امت محمدیہ تم محمد الرسول اللہ کی تکذیب کرو گے تو تم بھی عذاب الہی سے بچ نہیں سکو گے، اس لیے ایسے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو ایک قصہ واقعہ قارون کا بھی قرآن مجید میں موجود ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز۔ قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، یہ یسہر بن قاہث کا بیٹا تھا، یہ تورات کا قاری تھا، تورات اسے آتی تھی، بڑا حسین و جمیل شکیل۔ جس وقت اس کے پاس مال اور دولت نہیں تھی، بڑا عاجزی اور انکساری کا اخلاق کا پیکر تھا۔ اللہ کی شان ہے، کئیوں کو دولت نہ دے کر آزماتا ہے، کئیوں کو دولت دے کر آزماتا ہے، اس کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا، وہ اس کی تقدیر کیا اس میں راز چھپے ہوئے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اب جس وقت یہ مالدار ہو گیا، اس کے پاس دولت آنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس نے منافقانہ رویہ اختیار کر دیا۔ وہ یوں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نجات پا گئی، فرعونی غرق ہو گئے، تو دریا پار کرنے عبور کرنے کے بعد وہاں ایک مذبح یعنی ذبح خانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، یعنی انہیں وہ ساری ذمہ داری امارت انہیں عطا کر دی، جو بھی قوم کے لوگ قربانیاں کرتے وہاں پیش کرتے، اور اللہ اس وقت نظام یہ تھا آگ انہیں راکھ بنا جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہوتی، اگر وہاں گل سڑ جاتی تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ سب کہتے ہیں کہ میں نے قربانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ نے کتنا عیبوں پہ پردے رکھے ہیں، جس کی قبول نہیں ہوئی اس کی وہ بھی مطمئن ہے، دعائیں کر رہا ہے، اور جس کی قبول ہو گئی ہے وہ بھی راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس کی قبول ہوئی ہے یا کہ اس کی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ حضور کے صدقے اللہ نے عیبوں پہ پردے رکھے۔ اس وقت قارون دولت مند تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس یہ اعزازات ہیں، اور مجھے مذبح وہ جو ہے ان کا حضرت ہارون کو آپ نے ڈیوٹی دے دی، مجھے ذمہ داری دیں تاکہ میری چدراہٹ باقی رہے۔ اس کے بڑے چکر ہیں، کئی لوگوں کو دین اس لیے بھی سمجھ نہیں آتا، وہ میں گم ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں اتنا دولت مند ہوں، یہ ایک غریب نادار مولوی صاحب کی بات سن لوں، یہ کیا؟ وہ یہ نہیں سمجھتا میں اس کے چہرے کو نہ دیکھوں، جن کی بات کر رہا ہے ان کی وجہ سے تو ہم مسلمان ہیں، ان کی تو بات مانیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اس کے لیے چدراہٹ کا سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں میں نے انہیں مقرر نہیں کیا، رب العالمین نے حکم فرمایا، اس کی طرف سے اس کی ڈیوٹی لگی ہے۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اچھا پھر تم سب کے سب نا
ایک مذبح کے اندر اپنی اپنی جو ہے قربانی کے طور پر کوئی چیز رکھو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عصا رکھا اور سب نے اپنی اپنی کوشش کے مطابق اس نے بھی رکھی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کی جو عصا تھا وہ اسی وقت تر و تازہ ہو گیا، پتے اس پر لگ گئے، وہ تازہ شاخ کی مانند ہو گیا صبح کے وقت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا دیکھیں کہ ان کا یہ عصا کا تر و تازہ ہو جانا جو کہ خشک لکڑی تھی، اب اس پر پتے لگ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ تو لیکن اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا، اس نے دل میں یقین کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع ہو گئی، چونکہ یہ مالدہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ الْقُوَّةِ، قرآن کہتے ہیں ہم نے اسے خزانے دیے، اس کی خزانے کی چابیاں ایک بہت بڑی بھاری جماعت یعنی اونٹوں کی لگاتار وہ خزانوں کی چابیاں لا دی جاتی تھیں اس کے اونٹوں پر، اتنے 30 کے 40 70 سے زائد اونٹوں پر اس کے چابیاں لا دی جاتی خزانوں کی۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے لا تفرح، اترا مت، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور تو اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر اپنی آخرت سنوار لے۔ دولت اس لیے ملتی ہے کہ تو دین کی اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کر تاکہ تو اپنی آخرت کو بہتر کر لے، اور تو حصہ اس سے نکال جو حقوق العباد سے منسلک ہے، غریب نداروں کے لیے اپنی قوم کے۔ لیکن اس نے بنی اسرائیل پر اس کو سربراہ بنا گیا، اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ گرائے۔ پھر جب مالدار ہو گیا پھر اس نے ایک چال چلی، اس نے ایک مکان بنایا، جس طرح آج کل بھی دسترخوان بڑے لگ رہے ہیں، لوگ ان دسترخوان کے بل بوتے لوگوں کا ایمان ہتھیار ہے، وہ جی دسترخوان پہ روزانہ فی سبیل اللہ کھانا دیتے ہیں، لہٰذا جو وہ بغیرتی کرتے ہیں ان کے پاس آنکھیں بند کر کے پیچھے یہ بھی کھڑے ہیں، کیوں جی رب روٹی دیتا ہے اور پیدا اس نے کیا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، اس کی فرما برداری نہیں، اس کی نافرمانی پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ دسترخوان لگاتا ہے، وہ جو بدکاری کرے، وہ جو اس کی سپورٹر بھی بن رہا ہے، کیونکہ وہ جناب مفت کھانا دیتے ہیں۔ اس نے بھی یہی چال چلی، دسترخوان لگوانے کے لیے ایک مال دروازہ سونے کا بنایا، اندر سونے سے ہیرے جواہرات سے اس نے اس گھر کو مزین کیا، دولت تو اس کے پاس تھی۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کو ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور جب وہ کھانا کھانے آتے ان کے پاس بیٹھتا، انہیں گپے سب کچھ انہیں اپنا گرویدہ کرتا، بڑا چال باز تھا، منافق کی بڑی زبان تیز ہوتی ہے، اس نے بڑے حربے استعمال کر کے حتیٰ کہ قوم کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ حکم آ گیا زکوٰۃ کا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو پیغام بھیجا جتنے دولت مند ہیں اپنے مال کا پانچواں حصہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے لیے نکالیں۔ اب جس وقت انہوں نے زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا میں ریوڑوں سے بھی نکالوں گا زکوٰۃ، میں سونے سے بھی زکوٰۃ نکالوں گا، لیکن اتنا نہیں، میں 1000واں حصہ نکالوں گا۔ دولت زیادہ تھی، 5واں حصہ نکالتے تو کہیں سے کتاب پر تھی، میں جی 1000واں حصہ نکالوں گا۔ 1000واں حصہ نکلوانے کے لیے وہ جب گھر گیا اس نے کیلکولیٹر لگایا، مال 1000ویں حصے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ نکلا۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے اتنا مال مجھے دینا پڑے گا۔ پھر وہی گھمنڈ شیطان نے ورغلایا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے چال چلی، اس کے پاس آلریڈی نظام تو موجود تھا، بنی اسرائیل روزانہ کھانا کھانے آتے تھے، اب اس نے سب کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اولی جی سنا ہے آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہمارے مالوں کو بھی ہتھیانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں جناب وہ جی اب ہم زکوٰۃ بھی دیں بھی نہیں، تسی ٹیکس ہی بھرو پھر ساری زندگی۔ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس کی طرف سے جو فی سبیل اللہ ہے وہ دینا پریشانی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر، انہوں نے کہا اب ان کی آنکھیں ہمارے مال پر ہیں، لہٰذا وہ مال ہم سے لینا چاہتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے اس میں کون سی بات ہے، تو ہمارا بڑا ہے، تو جو کہے گا ہم اس کے مطابق کرنے کو تیار ہیں۔
انہوں نے کہا میرے پاس ایک پلانے گئے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، یہ سارا واقعہ مفسرین کرام نے ذکر کیا۔ اب وہ قوم کو نجات دل کرنے کے، ان سے ہم نجات کیسے حاصل کریں گے؟ یہ اب ہمارے مالوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف اس نے سازش کرتے کرتے ایک دن نا وہ یہ سوچ بیٹھا کہ قوم کو کہنے لگا کہ فلاں جو بدکار خاتون ہے نا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جس وقت اس خاتون کو لایا گیا تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس عورت کو 12,000 اشرفیاں اور ہزاروں روپے دے کر یہ الزام اور تہمت لگانے کے لیے تیار کر لیا کہ تم نے سب قوم کے درمیان کہہ دینا ہے مجھ سے انہوں نے معاذ اللہ بدفعلی کی ہے، الزام اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے۔ تو یہ پیسے سے سب کچھ کروا کے وہ لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ سوچ سکتے ہیں یہ بات کتنے دکھ کی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر کسی پر بڑے بڑے بہتان اور تہمتیں لگا کر صرف اپنی سیاست چمکائی جاتی ہے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ حقیقی بات ہے، قبلہ امیر المجاہد علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شہزادیاں ہیں لیکن کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کھڑا کر کے کہ جناب فرانس میں سفیر ان کا داماد لگا دیا گیا، اور سارے عقل کے اندھے نوجوان اتنی بدتمیزی بھی، اتنا بڑی تہمت لگا رہے ہو، اتنا بڑی بات، اور ایک شیخ الحدیث عالم ربانی کے خلاف صرف کیا ہے جی مجھے سوشل میڈیا پر ہے، یہ ہوئی تہمت نہیں تو اور کیا ہے کہ جن کا ابھی تک وہ سلسلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی تہمت، نہ علماء کی بات ماننی ہے، نہ گھر والوں کی بات ماننی ہے، کسی کی نہیں ماننی، وہ جی سوشل میڈیا پر چونکہ کلپ ہے اس لیے، اور وہ اس طرح کے الزام لگانے کے لیے، یہ پرانی بات ہے، حق والوں کے خلاف اس طرح کے بڑے بڑے الزام تراشیاں، بڑی بڑی تہمتیں لگتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے عورت کو استعمال کرنے کے لیے طے کر لیا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، جب تم بلاؤ گے تو میں اس کے لیے کہہ دوں گی۔ پھر حتیٰ کہ ایک دن خود ہی چل کر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا آپ نا، میں نے پوری قوم کو جمع کیا، آپ ہمیں واعظ فرمائیں، آپ ہمیں واعظ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہترین قسم کا واعظ فرمایا۔ اللہ کے نبی تھے، سبحان اللہ، کلیم اللہ تھے۔ دوران گفتگو آپ نے ایک احکامات شریعہ بھی بیان کی، فرمایا من سرق قطعنا یدہ، جو چوری کرے گا ہم اس کے ہاتھ کاٹیں گے، ومن قذف جلدناہ، آپ نے فرمایا جو تہمت کسی پر ناجائز لگائے گا ہم اس کو 100 کوڑے ماریں گے، من زنا وہو محسن رجمناہ، میں جو زنا کرے گا اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو ہم رجم کریں گے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوگا تو پھر اس کو کوڑے لگیں گے۔ فقال قارون، چونکہ وہ ایک پلانے کے تحت سارا کچھ کر چکا تھا، وہ جلسہ بھی خود منائے ہوئے تھا، قوم کو بھی جمع کیے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کے لیے بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے احکامات ذکر کر رہے ہیں، جب آپ نے یہ جملے بولے کہ اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ کرے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے، تو وہ قارون کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ان کنت انت، اگرچہ آپ بھی معاذ اللہ ان گناہوں کا ارتکاب کریں تو پھر یہی سزائیں ہوگی۔ تو چونکہ شریعت کا حکم سب کے لیے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کنت انا، اگرچہ میں ہی ہوں، بفرض محال، اللہ کے نبی تمام گناہوں سے پاک ہیں، بفرض محال اگر میں بھی ہوں تب بھی یہی حکم ہے۔ فقامہ، پھر وہ آگ بگولا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ان بنی اسرائیل یزعمون انک زنیت بفلانۃ، یہ سارے بنی اسرائیل گمان کرتے ہیں، ان کے ہاں رائے جائے سمجھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے فلاں خاتون سے معاذ اللہ زنا کیا ہے۔ یہ تہمت اتنی دلیری، نقل کفر نہ باشد، صرف وہ بیان کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ فقال، آپ نے چونکہ کلیم اللہ تھے، جلالی نبی تھے، فرمایا ادعوہا، بلا کے لاؤ اس کو۔ فاحضرت، اس خاتون کو حاضر کیا گیا۔ وحلف موسیٰ علیہ السلام، فقال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کو قسم دی،
فرمایا بالذی خلقک وخلق البحر وانزل التوراۃ ان تصدقی، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا، اس ذات کی قسم جس نے سمندروں کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تورات کو نازل کیا، کیا تو تصدیق کرتی ہے؟ فتدارکہ اللہ تعالی واوقفہا، چونکہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے لیکن جب اللہ ہیبت ڈالتا ہے تو پھر کسی کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ اب اس پر کپ کپی طاری ہوگی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت طاری ہوگی، وہ کانپی جا رہی ہو خاتون، اللہ نے اس کے فتنے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دور رکھا اور وہ کانپ کر وہ کہنے لگی یا موسیٰ انت بریء مما یقول، حق یہ ہے کہ آپ بری و ذمہ ہیں اس تہمت سے جو قارون کہہ رہا ہے۔ ہوا یہ کہ ان قارون جعل لی الف دینار علی ان اقذفک بنفسی، قارون نے میرے لیے 1000 دینار دینے کا وعدہ کیا ہے اس بات پر کہ میں معاذ اللہ آپ پر تہمت لگاؤں اپنے آپ کی بارے میں۔ وَأَخَافُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنْ أَقْذِفَ رَسُولَهُ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہ اللہ کے رسول پر تہمت لگاؤں چند ٹکوں کی خاطر۔ واہ خاتون، تو چاہے جس زمانے کی ہے لیکن تجھے اللہ رب العزت نے آنکھ دی کہ تو وقت پر سنبھل گئی، اپنی عاقبت برباد نہ کی، لیکن وہ قارون دولت کے گھمنڈ میں عاقبت برباد کر گیا۔ تو اس نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے برات کا اظہار کیا کہ یہ بری و ذمہ ہے۔ قارون رب جب ذلیل کرتا ہے یوں کرتا ہے، کتنی دولت ساری قوم کو کھانے کھلا کر جمع کیے ہوئے لیکن ذلیل کروا دیا اس ایک عورت کے ہاتھوں، قارون کے جو ہے منافقت ظاہر ہو گئی۔ فخر موسیٰ ساجدا یبکی، جناب موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدہ ریز ہوئے، رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا رب ان کنت نبیا نبیوں کا حقا فاغثنی، یا اللہ میں اگر تیرا برحق نبی ہوں تو میری مدد فرما۔ کہ اس طرح حالات بن گئے، میری ہی قوم میں سے ایک دولت کا پجاری اتنا دولت میں گھمنڈ اور غرور اور متکبر ہو چکا، میرے اوپر الزام لگوا رہا ہے، اور تو رب میں اگر تیرا برحق نبی ہوں تو میری مدد فرما۔ فاوحى اللہ تعالیٰ الیہ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یا موسیٰ انی جعلت الارض مسخرۃ، اے موسیٰ میں نے زمین کو تیرے پابند کر دیا ہے، تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، تیرے حکم کی وہ پابند ہے۔ فمرھا ما شئت، جو تیرا دل کرے زمین کو آرڈر کر، پھر دیکھ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو فقال موسیٰ علیہ السلام من کان ما قارون فلیلبس، فرمایا اگر جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، اور ومن کان معی فلیعتزل عنہ، جو میرے ساتھ اب بھی رہنا چاہتا ہے جلدی سے میرے پاس آ جائے، اس کی جماعت میں نہ رہے۔ تو فاعتزل الناس کلہم الا رجلا، سارے نعرے لانا لے تے سارے جھنڈے چکنا لے اے وقتی ہوندے نے، انہاں دے بل بوتے انسان ظالم بن کے ظلم کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس اتنے ووٹ ہیں، میں جناب اکثر پاکستان پہ بنا ہوں، لہٰذا دن دیہڑے رمضان میں 35 بندے شہید کر دیے ہیں، تو اگلے دن ہی ذلیل ہو کے مارے مارے پھر رہا ہے۔ تیری بادشاہی کس لیے؟ کسی گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب وہ ان بتوں کے بلبوتے ایک پلانے کے ساتھ، لیکن اس قارون کے ساتھ 2 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے نے دعائے جلال کا انداز دیکھا نا، سارے کے سارے چھوڑ گئے، وہ فوراً علیحدہ ہو گئے اس سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، آپ نے جب ان کو دیکھا کہ وہ الگ ہو گئے، اس کے پاس صرف 2 آدمی رہے۔ فقال یا ارض خذیہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین انہیں پکڑ لے۔ فاخذتہم الی رکبہم، زمین پھٹی، جہاں وہ کھڑے تھے وہ گھٹنوں تک دھنس دیے گئے۔ ثم قال خذیہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اے زمین ابھی تک صرف تو نے گھٹنوں تک انہیں دھنسا ہے، اور انہیں دبا، پھر حتیٰ کہ ان کے کوکھوں تک وہ زمین میں دب گئے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خذیہم، پھر ان کی گردنوں تک زمین میں دھنس دیا گیا۔ پھر وہ چیخ و پکار کر رہے تھے، وہم یتضرعون الیہ، اور کہہ رہے تھے اے موسیٰ علیہ السلام تانوں واسطہ اسی تواڈے بھتیجے نہیں، تواڈے چچا صاحب تواڈے کزن نہیں لگتے، ہم تو آپ کے یہ رشتہ داری نہیں ہے، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، مجھے چھوڑ دیں، بس ایک مرتبہ موقع دے دیں۔ لیکن اتنی بڑی دلیری اللہ کے نبی کے خلاف، حضرت لا یلتفت الیہم لشدت غضبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شدت غضب کی وجہ سے آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ فقال ثالثا خذیہم، پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا زمین کو ابھی تک تم کیا دیکھ رہی ہے، یہ ابھی زمین پر ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ زمین اور پھٹی، وہ چہروں سمیت زمین میں دھنس دیا گئے۔ فخسفنا بھی وبدارہ الارض، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس کو اور اس کے گھر محل سمیت زمین میں دھنس دیا۔ پھر فانطبقت الارض علیہم، زمین ان پر تہ بتہ لگی، ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ فاصبح بنو اسرائیل یتناجون بینہم، تو بنو اسرائیل نے صبح کی اس حال میں کہ وہ سرگوشیاں کرتے رات کی بنیا سی، اچھا وہ تے نہ ہی کوئی نہیں پتہ ہی نہیں لگتا، ایتھے محل سی قارون دا، سونے نال بنے ہوئے سارا کچھ سی، سب ختم ہو گیا۔ تو پھر فقالوا انما دعا موسیٰ، چونکہ قوم پھر بھی کسی کو معاف نہیں کرتی، قوم جو ہے اللہ ہی مالک ہے ان کا، یہ گمراہی کے پیچھے لگ جائیں تو پھر چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس وقت بھی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، جب آپ نے ان کے خلاف دعا کی اس کا گھر سمیت وہ تباہ ہو گیا، قوم کے لوگ کچھ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے نا قارون کے خلاف دعائے جلال اس لیے کی اور وہ زمین میں دھنس دیے گئے، قارون لیارث دارہ و کنوزہ، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے پھر قوم نے ایسے الفاظ بولے، فسامع موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ آوازیں سنی، فدعا اللہ تعالی حتی خسف بداری و اموالہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ جیسے تو نے اسے دھنس دیا، اس کے گھر کو دھنس دیا، اس کے جتنے جہاں خزانوں کے محلات ہیں وہ سارے کے سارے زمین بول کر دے۔ تو پھر قرآن میں آیا فخسفنا بھی وبدارہ الارض، پھر وہ بھی اور اس کی زمین بھی، یعنی جو جن کا وہ مالک تھا، جہاں اس کے مال تھے، خزانے پوشیدہ جمع تھے، سارے کے سارے وہ ختم ہو گئے۔ فَهُوَ يَتَحَرَّكُ وَيَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ مِقْدَارَ قَامَةِ رَجُلٍ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَعْرَ الْأَرْضِ الْأَسْفَلِ بَقِيَ إِلَىٰ يَوْمٍ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور وہ زمین میں وہاں تک چلے گئے، زمین پھٹتی گئی اور زمین کی سب سے آخری تہہ جو ہے نا اس پر تک، یہاں تک کہ سور جب پھونکا جائے گا، پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب قیامت کا دن ہوگا زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا، پھر زمین اپنے اندر جو چیز بھی چھپائے ہوئے ہے پھر وہ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اس دن تک اس خزانے سمیت سب کچھ زمین کے اندر، پھر اس دن سب کچھ باہر آ جائے گا۔ تو یہ اس کی سرکشی کا ذکر ہوا کہ اپنی زیب و زینت وہ مختلف صورتوں کے ساتھ نکلتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی اس کو کام نہ آیا۔ دولت وہی ہے جو انسان کی آخرت سنوارے، اور دولت وہی ہے جس سے انسان اپنی خودداری کو قائم رکھے، حلال کے ساتھ اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ بسر کرتا ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا اپنی آخرت کو سنوار کر چلا جائے۔ یہ چونکہ عبرت کے لیے واقعہ ہے، امت محمدیہ میں ایسا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور جن کو اگر اس طرح کی جراثیم لگیں تو قرآن موجود ہے، وہ ان کو پڑھ کر اپنی عبرت پکڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور ان کے ساری پیش کر کے اپنی آخرت سنوارے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، تہمت لگانے کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے، ہم کسی ایسے کا حصہ نہ بنے کہ یہ نہ دیکھے کہ کن پر تہمت لگا رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت ہمیں مال کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے، ایسا مال اور دولت عطا فرمائے جو ہماری خوشحالی کا باعث ہو، اور جس کے ہم حقوق اللہ بھی ادا کرتے رہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے رہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔